نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ خفا ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. ولسوف یعطیک ربک فترضی اور ان قریب دے گا آپ کو آپ کا رب پس آپ خوش ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآوی کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی اور پایا آپ کو ناواقف پس رہنمائی فرمائی. ووجدک عائلا فأغنی اور آپ کو تنگ دست پایا پس خوشحال کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو نہ جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ الضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الضحیٰ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دو قسمیں کھائیں، ایک والضحیٰ اور دوسری واللیل اذا سجا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین خوشخبریاں سنائیں. نمبر ایک، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ سے خفا نہیں ہوا. نمبر دو، آپ کے لیے آخرت یعنی ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر اور ترقی والا ہوگا. اور نمبر تین، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد گزشتہ تین نعمتیں یاد دلائیں. نمبر ایک، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. نمبر دو، آپ بے خبر اور ناواقف اللہ کی محبت میں پھرتے تھے تو اللہ نے آپ کو ہادی بنایا. اور نمبر تین، آپ تنگ دست تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کیا. اور آگے تین حکم دیے، یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے اور اللہ کی نعمت کو بیان کیجیے. تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الم یجدک یتیما فآوی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیمی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ٹھکانہ عطا فرمایا. آج اس سے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.
ضال ہمارے ہاں عموماً یا قرآن کی اصطلاح میں بھی ضلالت جو گمراہی کا معنی ہوتا ہے، یہاں پہ ہرگز وہ معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نبوت سے پہلے کی بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہی تھی۔ خود قرآن مجید میں ہے، سورہ یونس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے اعلان نبوت سے پہلے عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، اس حصے پر تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر وہ پہلے والا حصہ اگر مشکوک ہوتا تو اس کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ تھی اور ہر قسم کی گناہ سے بچے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سے اور جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا مجھے اس سے قطعی طور پر نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تو ایک رات مکہ میں کوئی گویہ آیا جو گانے کی محفل تھی۔ آپ کے بکریوں والے ساتھیوں نے کہا کہ رات کو سارے اکٹھے ہی چلیں گے وہاں پر، جیسا کہ ایسی محفلوں میں شور شرابہ اور شول میلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو نفرت تھی، میں نے معذرت کی کہ میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھئی کیسے نہیں جائیں گے، سارا دن بکریاں اکٹھی چراتے ہیں اور رات کو اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم آپ کو زبردستی لے جائیں گے۔ بہرحال جیسے دوستوں میں تعلقات ہوتے ہیں، وہ مجھے زبردستی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں گیا، اللہ نے میرے اوپر نیند طاری کر دی اور میں وہاں جاتے ہی سو گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ساری رات وہاں پر کیا کچھ ہوا، حتیٰ کہ صبح انہوں نے کہا بھئی اب تو اٹھ جاؤ، محفل ختم ہو گئی ہے۔ وہ محفل سن کر اٹھے اور میں جاگ کر اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ پوری رات کی محفل میں سے کچھ بھی میں نے نہ سنا اور نہ میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے، گناہوں سے تو دور تھے ہی، بہرحال پھر بھی اللہ کو راضی کرنے میں عبادت کے کون سے طریقے ہیں، نماز کا پورا طریقہ کیا ہے، روزے پورے کیسے رکھنے ہیں، حج کے سارے طریقے، ظاہر بات ہے یہ وہ علم تھا جو وحی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عمر میری 35 سال کی ہوئی، ثم حبب الی الخلا، مجھے خلوت میں بیٹھ جانا پسند ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں کفر تھا، ظلم تھا، زیادتی تھی، یتیموں پر ظلم، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی، آپس میں جنگ و جدال، یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں سے مجھے نفرت ہوئی اور الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا مجھے بڑا اچھا لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی دنوں کا راشن کھانا تیار کروا کے غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے، بیت اللہ پر نظر کرتے اور اس قوم کی ہدایت کی فکر کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریشانی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنا چاہتے، میں کیسے ان کو ہدایت دوں، کیسے ان کی طرف رہنمائی کروں، میں کیسے ان کو سیدھے راہ پر لے کر آؤں۔ اسی فکر میں آپ کبھی غار حرا جاتے، کبھی گھر میں بیٹھ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی اپنی محبت میں یا قوم کی ہدایت کی فکر میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر آپ پریشان پھر رہے تھے، فَهَدَا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور آپ پر قرآن نازل کر کے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اور صرف ہدایت نہیں، ہادی عالم بنایا، پوری کائنات میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے اور پوری کائنات کے اندر میرے پیغام کو تو نے پہنچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا، ہم نے آپ کو ناواقف پایا
ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی، یا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں تڑپتا ہوا پایا، ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ زال کا معنی محبت میں تڑپنا بھی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے گھر بیٹھے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہاں یہ لفظ ہے ضلال، اللہ کی قسم، وہاں کیا معنی کریں گے کہ آپ گمراہ ہو گئے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس وہی محبت تڑپ رہی ہے آپ کے اندر یوسف کی۔ وہاں ضلال کا معنی یہ گمراہی والا نہیں ہے، کیا معنی ہے؟ وہی یوسف کی محبت تڑپ رہی ہے اور آپ کو خیال آ رہے ہیں کہ بھائی جناب میرا بیٹا یوسف کہاں آیا یوسف؟ تو یہاں پر بھی وہی معنی کریں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے آپ بے چین تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر آپ کو ہادی عالم بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا، پھر اللہ نے غنی کر دیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی چلے گئے، ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور اگر وہ ہوتے بھی تو اتنے بڑے مالدار نہ تھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ کے دادا، چچا، یہ لوگ مکے کے سردار ضرور تھے لیکن زیادہ مالدار نہ تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس جتنا مال ہوتا یہ حج پہ اور عمرے پہ جو لوگ آتے نا، یہ ان کی مہمانیوں میں لگا دیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پہ اونٹ ذبح ہوتے، لوگوں کو کھلاتے اور اسی طرح ستو پلاتے، مہمانوں کی رہائش کا انتظام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا خوب اکرام کیا کرتے تھے۔ تو مال تو تھا کوئی نہ، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کی رات یعنی چند سکوں کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری فرمائی ہے۔ تو تھوڑے آپ جب بڑے ہوئے تو لوگوں کا مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تھے۔ مال تو کسی کا ہوتا، آپ کام کرتے اور آپ کو اجرت ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صداقت کا چرچا جب مکہ مکرمہ میں ہوا تو مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اتنا اگر دیانتدار بندہ ہے تو میں نے تجارت کے لیے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی ہوتا، تو کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں۔ انہوں نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اپنا ایک غلام میسرہ اس کو بھی ساتھ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھیک ٹھاک کام کریں، میں اجرت بھی آپ کو زیادہ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی دیانتداری والا کام کرنے والے تھے اور اللہ کی خاص مدد بھی آپ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ اس دفعہ جو حضرت خدیجہ کو نفع ہوا، پوری زندگی کبھی ایسا نفع نہیں ہوا تھا، اور ساتھ اس میسرہ غلام نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت، شرافت کہ وہ کس سے سنائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف النفس آدمی اور کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے خود ہی خواہش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کریں۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا نفیسہ۔ کیا نام تھا جی؟ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی اور رشتے وغیرہ کراتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ میرا ذکر نہ آئے تو کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی میری بات چلاؤ۔ چونکہ حضرت خدیجہ بہت بڑی خاتون تھی، مالدار، تو خود کہنا بھی یہ مناسب نہیں لگتا تھا۔ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی نہیں کرو گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، شادی تو کرنی ہے لیکن شادی کے لیے پیسہ چاہیے۔
اور لوگ رشتہ بھی پیسے والوں کو دیتے ہیں اور میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہ. کہ اگر کوئی عورت آپ سے کسی رشتے کی بات کی جائے تو کہا ٹھیک ہے, کس سے, کون سی عورت؟ نفیسہ نے کہا خدیجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں ہم جیسے غریب, اور کہا خدیجہ جیسی مالدار خاتون. نفیسہ یہ تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے, بھلا وہ ہمارے جیسے غریبوں کے ساتھ کہاں کرتی ہے. نفیسہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات راز رکھیں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اس رشتے کے لیے بھیجا ہی خود خدیجہ نے ہے. وہ تو آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میں پھر اپنے چچا سے بات کروں گا. آپ نے اپنے چچا کو بتایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ خود کرنا چاہتی ہیں تو اس سے اچھا تو رشتہ ہی کوئی نہیں ہے پورے مکہ میں. چنانچہ رشتہ طے ہو گیا اور خدیجہ ام المومنین بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عرب کی, مکے کی وہ مالدار خاتون تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے, پریشان دیکھتے لوگوں کو, غریبوں کو, تو حضور بھی افسردہ ہوتے, تو خدیجہ اپنا مال حضور کے آگے پیش کر دیتی. چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے واپس آئے اور آ کر افسردگی کے عالم میں تشریف فرما ہوئی. خدیجہ نے آ کر پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں نے غریبوں کے اوپر ظالموں کو ظلم کرتے دیکھا ہے, اس وجہ سے میں پریشان ہوں. تو خدیجہ ایک بوری بھری ہوئی لے کر آئی جس کے اندر درہم دینار تھے. وہ ساری بوری آپ جہاں بیٹھے تھے نا قدموں میں ڈھیر لگا دیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جو میرا ہے نا یہ آپ کا ہے, یہ آپ جس کو چاہیں صدقہ کریں, جس کو چاہیں خیرات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری بوری اللہ کے نام پہ خیرات کر دی. اللہ فرماتے میرے محبوب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, آپ تو چند کی رات پر بکریاں چرانے والے تھے, اور یہ درہم و دینار کی بوریاں آپ کے قدموں میں خدیجہ ڈال رہی ہے تو یہ رب کے حکم کی وجہ سے ڈال رہی ہے. یہ رہنمائی اس کی کس نے کی ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو یہ غنی ہم نے آپ کو کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو خوب یاد فرمایا کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وفات کے بعد خدیجہ تو فوت ہو گئی, جتنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا اتنا کسی اور کا نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت تھی آپ کے نکاح میں اور پھر فوت بھی ہو گئی اور آپ ابھی تک اس کو نہیں بھولے. تو حضور فرماتے تھے عائشہ تم لوگ تو میرے گھر میں اس وقت آئی ہو نا جب آسانیاں آ گئی تھیں, اور خدیجہ اس وقت آئی ہے جب مجھے کوئی ماننے والا نہیں تھا اور تنگی تھی. خدیجہ نے اپنا مال نچھاور کیا اور سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائی اور مجھے تسلی دینے والی خدیجہ تھی. اور پھر آپ کے آنسو آ جاتے اور آپ کہتے خدیجہ تو خدیجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا فرمایا. تو یہ تو سبب تو اللہ ہی بنانے والا ہے. اللہ اس نعمت کو یاد دلاتے ہیں اے میرے محبوب کل آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اے میرے محبوب آپ میری محبت میں پریشان تھے, ہم نے وہی بھیج کے آپ کو ہدایت دی اور آپ تنگ دست دے, اور ہم نے خدیجہ سے نکاح کر کے آپ کو غنی کر دیا. اور ایک آخری بات کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے مال آیا, پھر اسلام میں فتوحات ہوئیں, پھر مال آیا, پھر صحابہ جیسے جانثار آئے, پھر مال آیا. گھر میں سوئی تک ابو بکر صدیق نے نہیں چھوڑی, حضور کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کیا. عثمان جیسے مالدار لوگ ایمان لائے اور حضور کے اشاروں پر اپنا مال نچھاور کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے آپ کو مخلص دوست دیے اور ہم نے اس کی وجہ سے آپ کے فقر کو ختم کیا. اے میرے محبوب جس اللہ تعالیٰ نے یتیمے میں آپ کو پالا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا اور ہر طرح سے آپ کو مال مہیا کیا, بھلا وہ اللہ آپ سے خفا ہو سکتا ہے؟ نہ میرے محبوب, نہ رب خفا ہوا ہے اور نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے.